أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. کرتے ہیں اور ابھی کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر. جی قبلہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا درس سے متعلق ہی ہے. یہ جیسا سورہ آل عمران میں آیت بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ رحمت بھی اور مطلب جو مشکل وقت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو اس کا بھی مختلف طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے کہ عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو اس کا تھوڑا سا تشریح فرما دیں کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ اس کا یہ بھی ہے کہ جسے میں مانگ رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں گے، اس کی عزت کی اور مطلب ذلت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہدایت اور یہ ایسا سوال کیا آپ نے، یہ قضاء اور قدر سے متعلق جو ہے اس معاملہ کسی سے ملتا جلتا ہے. دیکھیں نا، جب خداوند تعالیٰ کہتے ہیں عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت کی، وہاں بتانا چاہتا ہے کہ ساری چیز خدا کے کنٹرول میں، اس کے کنٹرول سے کوئی خارج نہیں ہے. یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے اور خود مختار نہیں ہے، یہ ایک معنی. دوسرا علماء نے یہ کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے عزت بھی ہے ذلت بھی ہے، لیکن اس کے مقدمات خود انسان نے فراہم کرنے. جب انسان مقدمات فراہم کرے گا عزت کے تو خدا اسے عزت دے دے گا. جب مقدمات فراہم کرے گا انسان ذلت کے تو اسے ذلت حاصل ہو جائے گی. اور یہاں پر جو کہا رہا ہے کہ خدا کی طرف سے ذلت ہے، مراد یہ ہے کہ یہ چیز خدا کے ارادے سے خالی نہیں ہے، وہ اس پر حاوی ہے، اس پر کنٹرول رکھتا ہے، لیکن مقدمات خود اس نے فراہم کیے ہیں اس شخص نے. مراد یہ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کی بعض دوسری آیات ہیں جس میں ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ شاید انسان خدا کے ارادے کے سامنے مجبور اور خود مختار نہیں ہے، تو وہ اس کی علماء توجیہ کرتے ہیں کہ مثال اس کی اس طرح دی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کسی اپنے بندگان کو کہ آئیں، کہ آ کر کے یہ رحمت مجھ سے لے لیں. بندگان کہتے ہیں کہ وہ رحمت جو خدا نے دینی ہم نہیں لینا چاہتے، تو وہاں پر ان کے لیے ذلت آ جاتی ہے. تو یہ مراد ہے اس کی. جیسے قرآن کی دوسری آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، خدا نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وہاں پر بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کیا اقدام، اب جب خدا نے دیکھا ہے کہ یہ بار بار ضد کر رہے ہیں، حد سے گزر چکے ہیں، تو پھر خدا نے ان پر مہر لگا دی ہے کہ تاکہ ان کو ہدایت اس کے بعد نہ مل سکے. جزاک اللہ کیونکہ خیر. ایک خدا کی قدرت ہے، دوسرا انسان کو خود مختار ہونا ہے. معاملات درمیانے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان فلی خود مختار ہے، کیونکہ انسان فلی خود مختار ہو جائے گا پھر خدا کا اعلیٰ کل شیء قدیر ہونا معنی نہیں رکھتا. انسان اگر خود مختار 100% ہو جائے، اور اگر یہ کہیں کہ انسان مجبور ہے، بالکل اسے کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر خدا عادل ہے. سزا دینا، قیامت رکھنا، سوال جواب کرنا، معاشر کا میدان برپا کرنا، میزان، پولیس، صراط معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ عادل ہے. یہ ہو نہیں سکتا کام وہ کرے سزا ہمیں دے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قسم کرے نانی چٹی دو طرح تھے. جی یہ آسم کی سوال کرنا چاہتا. جی مگر ابھی جو سوال تھا وہ دہرا سکتے ہیں ابھی دوبارہ، کیونکہ میں سن نہیں پایا تھا سوال کا. جواب تو میں نے پورا سن لیا، سوال نہیں سن پایا. دروائیں صاحب کے صاحب سوال جو ہے، جی نہیں، میں نے ایک آیت کی طرف کیا تھا، یہ بھی قبلہ کا ذکر بھی تھا اس کے بارے میں عزت اور مشکل کے حساب سے. تو جو آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح قبلہ سے مانگی تھی کہ یہ کافی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ عزت بھی اللہ کی طرف سے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے. تو وہ قبلہ نے تھوڑی اس کی وضاحت فرمائی ہے. جی یہاں پر میں سوال جزاک اللہ. کو تھوڑا سا کر لوں، جو ہے وضاحت کر لوں. یہ سوال اس دائرے میں ہے
کہ جب یہاں میں کہتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، تو قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود مختار ہو اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہو اور عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہو؟ بس انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، بس خدا نے جو دینی ہے وہی ہوگی. ابھی سوال آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل. جو آپ سن لیا یا اس کو دہرائیں؟ نہیں جواب میں نے پورا سن لیا تھا. میں اس کا میں کا سوال کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو اب میں اس سوال کر بارے لیتا میں ہوں. 3 نظریے ہیں. ایک نظریہ اشاعرہ کا، ایک معتزلہ کا. یعنی جو اشاعرہ جو صوفی قسم کے سنی ہیں انہیں اشاعرہ کہا جاتا ہے، بریلوی ہو گئے، صوفی ہو گئے. معتزلہ جو سلفی قسم کے ہیں انہیں معتزلہ کہا جاتا ہے. تیسرا نظریہ امامیہ کا ہے، اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ انسان 100% مجبور ہے، وخیری و شرری من اللہ تعالی، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے. معتزلہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کرتا ہے 100% خود کرتا ہے، خدا کا کوئی بھی اس میں اختیار اور ارادہ نہیں ہے، خدا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. شیعہ کہتے ہیں کہ دونوں کا نظریہ صحیح نہیں ہے، درمیانہ راستہ ہے، انسان کسی حد تک خود مختار ہے اور کس بعض معاملات میں کیا ہے، مجبور ہے. امیر المومنین نے اس کی سادہ سی مثال دی. ایک ان پڑھ سا، ایک دیہاتی، ایک بدوی آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے یہی سوال مولا امیر المومنین سے پوچھا کہ انسان خود مختار ہے، مجبور ہے. امام نے فرمایا اپنی ٹانگ اٹھاؤ، اپنا پاؤں اٹھاؤ. اس نے اٹھایا. امام نے کہا دوسرا اٹھاؤ. کہا نہیں اٹھا سکتا ہوں، گر جاتا ہوں. تو امام نے کہا کہ جتنا تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا اتنے تم خود مختار ہو، جو دوسرا نہیں اٹھا سکتے اس میں مجبور ہو. کیوں؟ کہ خدا کیا اللہ کل شین قدیر ہے اور عادل ہے. خدا کی 2 صفتیں ہیں، عادل ہونا، اللہ کل شین قدیر ہونا. یہ کسی ایک کی ہم نفی نہیں کر سکتے. اگر ہم صوفیوں کی بات مانتے ہیں تو خدا کے عدل میں فرق آتا ہے. اگر معتزلہ کی بات مانتے ہیں تو خدا کے علی کل شین قدیر ہونے میں فرق آتا ہے. لہٰذا ہم نے درمیانہ راستہ امامیہ نے، شیعہ اثنا عشریہ نے نکالا ہے تاکہ خدا کی یہ 2 صفتیں ہیں، 2 نام ہیں، یہ ان میں کوئی فرق نہ آئے. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. اس کے اندر ایک سوال، ویسے میں یہی مثال سوچ رہا تھا، آپ نے پورا واقعہ ہی بتا دیا وہ امام علی والا، کہ وہ جو خود مختاری والا، کہ ان کے پاس آیا شخص آیا. جی میرا سوال، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو نفس کے بارے میں ہے نا، کہ اپنی حفاظت کرنے کے بارے میں، تو میرا ایک میں نے سنا دوست تھا، مجھے اس سے یاد ہے، اس سے مجھے حدیث سنائی تھی رسول اللہ کی طرف سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ تم مجھے 2 گوشت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. ایک اپنا وہ گوشت جو تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہارے دونوں دانوں کے درمیان ہے. کیا ایسی حدیث کوئی ہمارے طرف بھی یہ آتی ہے؟ ہمارے بہت زیادہ ایسی ہے. اس مضمون کی احادیث سارے معصومین سے بیان شدہ ہیں کہ میری امت اگر 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، ایک اپنا جنسی معاملات کی اور دوسری زبان کی، تو میں نے بیش کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ. اور پھر جی ٹھیک ہے. زبان سے متعلق بھی جو ہے وہ بہت زیادہ احادیث ہیں. الانسان و مخبوء تحت اللسان، یہ زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ انسان کو بادشاہ بنا سکتی ہے، سولی پر چڑھا سکتی ہے. اور بہت ساری احادیث اس بارے میں کہ یہ انسان کو گناہ کی طرف، غلطی کی طرف لے جا سکتی ہے. اس طرح جنسی معاملات میں بھی بہت ساری احادیث ہیں اس مضمون کی. یعنی یہ جو احادیث انہوں نے بیان کی ہے نا، یہ مانوی تواتر پایا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ تھا اس بارے میں کہ ہم قربانیوں کے بارے میں بات کریں، شہادت کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر افضلین شہادت جو ہے، مطلب امام حسین کی ہم وہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے جو افضلین شہادت ہے وہ امام حسین کی اور کربلا کی ہے. تو باقی صحابی بھی ہیں جن کی شہادت میں، بدر بھی ہے، حنین بھی ہے، جنگیں بھی ہیں، اور امام بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سب سے افضل ہے؟ اور دوسری وجہ یہ کہ شہادت میں جو اس طرح امتحانوں کی بات آئی ہے قرآن کریم میں، کہ جان سے، مال سے، عزت سے، اس طرح 4 کم از کم چند ایک چیزیں ہیں اس کے اندر، تو قرآنی اس حساب سے بھی تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت اگر کر دیں تو. جی یہ بہت اچھا آپ سوال کیے. امام حسین کی شہادت کئی حوالے سے افضل ہے. ایک تو پیغمبر نے اس کی گواہی دی ہے، اس کی بشارت دی ہے، اس کی خبر دی ہے، اور خود پیغمبر نے اس کو
بلند مرتبہ قرار دی ہے۔ اور پھر ذبح عظیم کی جو تفسیر کی ہے علماء نے مفسرین میں، اس میں امام حسین جو ہے وہ شامل ہیں۔ پھر جو امام پر جو مصائب آئے ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، اور پھر معرفت کے ساتھ جو امام نے شہادت پیش کی ہے اور آخری دم تک میدان میں ڈٹ رہے ہیں، ساری خصوصیات کو، کوالٹیز کو اکٹھا کی جائے تو امام علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ تمام روئے زمین پر جو شہادتیں پیش کی گئی حضرت آدم سے لے کر آج تک، ان سب میں سے جو ہے وہ افضل شہادت یہ پائی جاتی ہے۔ پھر امام نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، کوئی خود شہید ہوا ہے، کسی کا بھائی مارا گیا ہے، لیکن امام خود بھی شہید ہیں، بیٹے بھی ان کے شہید ہو گئے ہیں، بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہادت کے بعد جو خواتین کو اسیر بنایا گیا، ساری جو ہے مشکلات کو مد نظر رکھ کر کے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی شہادت کوئی، اس سے بڑی قربانی کوئی بھی نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اس اچھا میں باقی میں جی گزشتہ انبیاء نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مثلا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو آگ کے لیے تیار کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مشکلات برداشت کی، اصحاب اخدود کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور بعض انبیاء کو درختوں کے درمیان کاٹ دیا گیا تھا، اور حضرت یحییٰ کی شہادت بھی مشہور شہادت ہے اس کو۔ لیکن ساری شہادتوں کے مقابلے میں جو امام حسین کی شہادت ہے یہ برتر اور بالاتر ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کے جو صحابی تھے نا سارے بہادر تھے، لیکن امیر المومنین کی بہادری اس طرح تھی کہ ان کی بہادری چھپ گئی سب کی، ورنہ وہ بھی بہادر تھے سارے، لیکن امیر المومنین کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ حالانکہ دیکھیں جی یہ زبیر جو مقابلے میں آئے ہیں امیر المومنین کے، تو امیر المومنین تلوار ان کی اٹھا کر کے رو پڑے اور کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ وہ تلوار ہے جو میرے آقا اور رسول اللہ کے چہرے سے غبار غم دور کیا کرتی تھی۔ جب بھی میرے آقا جنگ میں پریشان ہو جاتے تھے زبیر آگے بڑھتے تھے اور پیغمبر کی پریشانی دور کیا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں بہادر تھے نا اس لیے، لیکن مولا امیر المومنین کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جی بے شک، وہ اسی بات ہے کہ ہم دنیا بھر کی ساری مطلب یہاں کے اجالا روشنیاں سے ہم چلا لیں، لیکن ساتھ میں سورج سامنے آ جائے تو پھر کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں چلتا، جی جی سورج کے بالکل۔ آگے سب نم بڑھ جاتے ہیں۔ جی جب جی سورج جب نکل آتا ہے تو لائٹیں ساری جو ہے وہ اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہیں، وہی لائٹ جو ہے وہ آپ کو بڑی پاورفل دکھائی دیتی ہے رات کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بغیر سمجھتے کوئی چارہ نہیں، وہ جب جلتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں گویا سورج نکل آیا ہے، ایسی ایسی لائٹیں ہیں نا، لیکن جب سورج نکلتا ہے دن کو تو وہ دکھائی نہیں دیتی، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اچھا میں ایک چھوٹے سے یہ کہ ہم آپ کے درس کے اندر جو اب سب سے ننھا یہاں پہ ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں، میں ویڈیو کھولتا ہوں۔ تو آج میری بیٹی بھی ساتھ میں ہے ماشاء اللہ درس کے ماشاء اندر۔ اللہ، مبارک ہو، تو خدا سلامت رکھے السلام جی، علیکم۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح۔ تو ویسے تو ابھی میں نے ہیڈ فونس لگایا ہوا ہے جی، لیکن یہ کہ میرے ساتھ میں درس میں تھی آج۔ خداوند تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنائے اور پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے، اور خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی وائف کو بھی مزید اسلام کی جو ہے وہ جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ پھر اس میں بعد میں بات کر لیتے ہیں کلاسوں کے متعلق، پھر اعلان کر دیں گے جی کس طرح ہیں یہ آئندہ کلاسیں دسمبر کی چھٹیوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم، خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شام میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں خدایا بی بی زینب کی حرم کی حفاظت فرما، بی بی سکینہ کی حرم کی حفاظت فرما، دوسری جو زیارات ان کی حفاظت فرما، وہاں کے مومنین کی مشکلات کو حل فرما، خدایا تو غفور رحیم ہے۔ ایران سے علی ولی اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، اسے قائم و دائم فرما، خدایا رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، انہیں ہر قسم کے اشرار کے شر سے محفوظ فرما، خدایا شیعان حیدر قرار جہاں کہیں بھی ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، دوسرے مسلمان بھی خدایا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو بھی دین پر چل رہا ہے، شریعت پر چل رہا ہے، آئمہ اطہار سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، یا اللہ سے کامیابی عطا فرما، خدایا حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ والصلوات۔
بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک جی، اللہ قبلہ جی، التماس دعا جی، بس سفر کی بھی اور ویسے بھی جی، خیریت سے آپ جائیں اور خیریت سے واپس آ جائیں، جی اور انشاءاللہ ہماری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیجیے گا۔ جی، ضرور ضرور، ٹھیک ہے اگر جی، آپ ہوں پاکستان میں تو ضرور قبلہ شریک ہوں، روز اللہ آپ کے منتظر رہیں گے جی، بالکل چلو انشاءاللہ نیک تمنا جی، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح جی، بہت شکریہ قبلہ، ہے، اوکے جی قبلہ، اللہ حافظ جی، شکریہ۔